بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ذکر اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے لا ریب لا عیب بلا شک و شبہ کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو؟ اللہ تمام انسانوں کو بھی مخاطب کر کے یہ فرما سکتا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور وہ بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ اب ذکر کثرت کے ساتھ کیسے کرنا ہے کہ جب بندہ چلتا پھرتا ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان جو ہے نا اس کو بندہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ تو لکھا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں کہ ان کی صرف ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ جو بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے اس ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب وہ فرشتے کچھ فرشتوں کو جب وہ مجلس ملتی ہے، وہ ذکر کی محفل ملتی ہے، تو وہ دوسروں کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی بغیاتکم ہلموا الی حاجاتکم، اے فرشتوں جن کی تلاش میں تم نکلے ہو وہ تو ادھر ہیں، ادھر آ جاؤ۔ تم کن کو ڈھونڈ رہے ہو؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ادھر بیٹھے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ فرشتے پھر قطار اندر اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب اس محفل میں بیٹھتے ہیں، جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے وہ ذکر لے کر، جو وہ محفل ہوتی ہے اس کا وہ ذکر لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ باوجود علم کے ان فرشتوں کو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو جب اللہ یہ فرماتا ہے نا کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ میں، فلاں بستی میں، فلاں بندے کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر وہ دیکھ لیتے تو مزید ڈر جاتے، مزید توبہ استغفار کرتے، مزید وہ سجدوں میں گرے رہتے، صدقہ و خیرات کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے تیری جنت کے طلبگار تھے۔ تو لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ تو جب فرشتے یہ عرض کرتے ہیں نا کہ مالک انہوں نے تو تمہاری جنت کو نہیں دیکھا، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر دیکھ لیتے تو وہ ان کے دل میں اور زیادہ ذوق پیدا ہوتا، اور زیادہ ان کے دل میں جنت کی محبت بڑھ جاتی، اور زیادہ تیری تسبیح و تجلیات پہ غور و فکر کرتے، تیرے قرآن کو پڑھتے، تجھے سجدے کرتے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اس محفل میں، اس ذکر کرنے والی محفل میں جتنے بھی لوگ آئے تھے میں نے ان تمام بندوں کی بخش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو جب فرشتے یہ سنتے ہیں جب فرشتے یہ سنتے ہیں
تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہاں پر تو ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے کسی سے ملنا تھا، جس نے کسی سے ملنا تھا، وہ تو اس غرض سے بیٹھا تھا کہ جب یہ محفل ختم ہوگی، تو جب محفل ختم ہو جائے گی تو میں اس سے مل لوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، میں نے اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ ہے جو بندہ اللہ کے ذکر والوں کے پاس بیٹھتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بندہ ان کے پاس بیٹھ جائے اللہ پھر بھی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو خواجہ بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمہ آپ کیا خوب لکھتے ہیں، اٹھ فریدا ستیاں تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تمہیں بخشیا جا۔